ایک مہینہ آپ اللہ رب العالمین کو زیادہ دیجیے، آپ آئیے زیادہ عبادت کیجیے، آپ نوافل کا اہتمام کیجیے۔ عام دنوں کے اندر اگر آپ نوافل کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں تو اس مہینے کے اندر آپ نوافل کا اہتمام کیجیے، کیونکہ رمضان المبارک میں نوافل کا بھی ثواب کہیں فرض سے کہیں زیادہ ملتا ہے، اور فرض کا ثواب تو کہیں زیادہ، کئی گنا بڑھا کر کے اللہ رب العالمین دیتا ہے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے میرے بھائی۔ اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، سب سے اہم یہی ہے میرے بھائی۔ آج جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جس امت پر قرآن کو نازل کیا، آج اسی امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، کتنے افسوس کا مقام ہے میرے بھائی۔ آج ہم میں سے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے، ڈوب کر کے مر جانا چاہیے۔ ہمیں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمارے منافع کی چیز ہوتی ہے، اگر ہم اس کو نہیں سیکھے رہتے ہیں، اس کے لیے وقت لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، جا کر کے اس کو سیکھتے ہیں، لیکن اے مسلمان کفر ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر کہ جس قرآن کو رب کائنات نے تیرے لیے نازل کیا، جس قرآن کو تیری ہدایت کے لیے رب نے نازل کیا، آپ نے اسی قرآن کو چھوڑ دیا۔ کہاں گئی تیری غیرت مسلمان؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ مر چکے ہیں ہم، صرف نام کے لیے زندہ۔ یاد رکھو اللہ کے پیارے نبی آپ کے تعلق سے شکایت کریں گے، آپ کے خلاف اللہ سے شکایت کریں گے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور اگر نبی شکایت کریں گے بچ نہیں پاؤ گے مسلمانوں، یاد رکھو۔ اگر آپ نے نہیں سیکھا قرآن پڑھنا، اللہ کی قسم بچ نہیں پاؤ گے، کوئی بہانے بازی اللہ کے یہاں نہیں چلے گی۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق سزاوار ہے، جو ہم سب کا اس کائنات کا خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی و بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پس پردہ خواتین، ماں اور بہنوں، قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں رمضان المبارک کے حوالے سے، اس سے پہلے ایک اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو کہ مجھے ابھی دیکھنے کو ملا، اور میری یہ عادت ہے کہ میں کچھ بھی اگر غلط ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں اس پہ نشاندہی کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب ابھی اذان ہو رہی تھی،
ہمارے کچھ احباب کھڑے ہوئے تھے اور پھر وہ اس انتظار میں تھے کہ اذان ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم سنت پڑھیں۔ یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ جمعہ کے دن علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے لیے آتا ہے اور جمعہ کی اذان ہو رہی ہو تو کیا وہ انتظار کرے، اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھے، سنت پڑھے جب اذان ختم ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ عام اگر اذان ہے عام وقت میں، عام نمازوں میں، تو وہ انتظار کرے گا، وہ اذان کا جواب دے گا، چونکہ وہاں پر اذان کا جواب دینا سنت ہے۔ لیکن جب آدمی مسجد کے اندر آئے جمعہ کے دن، تو جمعہ کے وقت میں جمعہ کا خطبہ سننا یہ اس کے اوپر واجب ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ فرض ہے۔ یہ نماز کے مانند ہے، جس طریقے سے آدمی نماز کے اندر آتا ہے، نماز کے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے جمعہ کا خطبہ بھی اس کے اوپر فرض ہے۔ تو گویا کہ اگر وہ جمعہ کے خطبے کے اندر آیا ہے تو اگر مؤذن اذان دے رہا ہو، وہ جواب دینے میں نہ لگے، وہ پہنچنے کے ساتھ فوراً سب سے پہلے وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد بیٹھے، اگر اذان مل جائے تو جواب دے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے اور خطبہ سننا یہ فرض ہے۔ تو گویا کہ واجب کو سنت پر فوقیت دی جائے گی، اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی جو واجب چیز ہے، جو فرض والی چیز ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے تعلق سے اس کی اہمیت کو بیان کیا، کہا کہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سب سے مایہ ناز کتاب، سب سے مقدس کتاب قرآن مقدس کو رب کائنات نے نازل کیا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ھدی للناس، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے ہدایت کی طرف، اچھائی کی طرف، جنت کی طرف، نیک اعمال کی طرف۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یقینی معنوں میں یہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اس میں کم ہے کہ ایک بار پھر رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایک بابرکت، عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رب کائنات اپنے مومن بندوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آدمی اس مہینے کو پالے اور پانے کے بعد یقیناً وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے، اور میں بلکہ شریعت بھی ایسے انسان کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کو پالے اور پانے کے بعد اپنے گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لے، نیک عمل کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے۔ اس سے بڑا خوش نصیب اور اس سے بڑا خوشبخت اس کائنات کے اندر کوئی شخص نہیں۔ لیکن وہیں پر اگر جو انسان رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتا اور پانے کے بعد اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ یوں ہی رمضان المبارک کے مہینے کو گزار دیتا ہے جس طریقے سے اس نے سال کے 11 مہینے گزارے، اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکی، یقینی معنوں میں اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا محروم اس کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کر کے دیکھیے، اس سے بڑا میں تو بدبخت سے ترجمہ کرتا ہوں، اور ہوتا بھی ہے، باقاعدہ کتابوں کے اندر علماء نے لکھا۔ یہ تھوڑا سخت جملہ ہے لیکن کہنا پڑتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، ہمارے یہاں دھندے زور و شور پر ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں کاروبار زور و شور پر ہو جاتا ہے۔ ہمارا مسلمان جس مہینے کو رب کائنات نے ہمارے اور آپ کے لیے اس لیے بنایا، اس لیے بھیجا تاکہ ہم ایک مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا لے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے راضی کروا لے۔ لیکن جو ہی یہ مہینہ آتا ہے ہمارا مسلمان ایک تو کھانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں،
فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں رمضان فلاں جگہ پر گزارنا ہے، یہاں افطاری کرنا، وہاں کھانا، یہاں یہ کرنا، وہاں یہ کرنا، پورا شیڈول بنا لیتا۔ لیکن جو اصل مقصد ہے، جس مقصد کے لیے یہ مہینہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اور آپ اس مہینے کے مقصد کو نہیں سمجھتے، اس مہینے کے مقصد کو یوں ہی گوا دیتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے آتا ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ریپیئر کر لیں۔ جو ہمارے یہاں گندگی ہے، جو ہمارے جسم کے اندر مرچا لگا ہوا ہے، ہمارے یہاں بولتے ہیں مرچا لگ جانا، جب مرچا لگ جاتا ہے تو اس کو گھاسلیٹ کے ذریعے سے، تیل کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے سروں پر، ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو اس برائی کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے پاس، اسی لیے اللہ رب العالمین بار بار اس مہینے کو بھیجتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، رمضان یہ کیوں آتا ہے؟ ابھی جو میں نے کہا نا، ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ رمضان کا اگر معنی دیکھ لیں، رمضان کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو رمضان، یہ را میم ضاد، یہ ایک مصدر ہے، اسی سے یہ نکلا ہوا ہے، اسی سے یہ مشتق ہے رمضان، جس کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلانا۔ اور القاموس المحیط کے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شدت وقع الشمس علی الرمل وغیرہ، کہتے ہیں کہ ریت وغیرہ پر جو سورج کی گرمی پڑتی ہے، گرمی پڑنے کی وجہ سے جو شدت، یعنی جو اس کے اندر چلچلاپن آ جاتی ہے، جو اس کے اندر سختی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے پیر جلنے لگتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں رمض، رمض کہتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو، جو پچھلے ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمارے گناہوں کو وہ جلا کر کے خاک کر دے۔ اس سے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے یہ بات تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کی پیر کے اندر تپش کی وجہ سے جلنے لگے، یعنی جب اونٹ کا بچہ جب ایسا، یعنی سورج اس طریقے سے صبح کے وقت میں نکل جائے، اس کی تپش اور شدت اس قدر ہو جائے کہ اگر اونٹ کا بچہ ریتیلے زمین میں چلے تو اس کے پاؤں کے اندر جلن پیدا ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں رمض، اسی سے رمضان یعنی جلانا، اصل اس کا معنی ہوتا ہے جلانا، لغوی معنی۔ اور یہ رمضان اسی لیے آتا ہے تاکہ جو ہمارے پچھلے گناہ ہیں، ہماری ان گناہوں کو جلا کر کے ختم کر دے، راکھ کر دے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس مہینے کی کما حق حق ادا کریں گے، جس طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ اور اس کے رسول نے اس مہینے کو گزارنے کا حکم دیا، اگر ہم اس طریقے سے اس مہینے کو گزاریں گے تو یقینی معنوں میں ہمارے سارے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین جلا کر کے ختم کر دے گا۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کے فضائل ہم اور آپ ہر سال سنتے ہیں، لیکن چونکہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو بتانا بھی پڑتا اور بولنا بھی پڑتا اور بولنا بھی چاہیے، تاکہ ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، ہمارے ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے بار بار انسان کو تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت یہ مومنوں کو فائدہ مند ہوتا ہے، مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل ہیں، ہم نے اور آپ نے کچھ سنے بھی ہوں گے اور کچھ آج انشاءاللہ سننے کی کوشش بھی کریں گے۔ ان میں سے ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو پڑھی، سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے میرے بھائیو کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ اور ایک فضیلت میں آپ کو بتا دوں جو ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آتی ہے۔ عام دنوں کے اندر ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رمضان کی برکت آپ دیکھیے، عام دنوں کے اندر کتنے لوگ مشکل سے آتے ہیں نمازوں کے لیے؟ بھلا بتائیے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی چاند نکلتا ہے رمضان المبارک کا، کوئی کسی کو فورس کرنے جاتا ہے کہ آپ چلیے نماز پڑھنے کے لیے، آپ چلیے تراویح کے لیے، آپ چلیے عبادت کے لیے، آپ چلیے فرض نمازوں کے لیے، کوئی کسی کو نہیں بولتا۔ لیکن یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ایسی روحانیت پیدا کر دیتا ہے
اور ان کے دلوں کے اندر ایسی خوش دلی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ آدمی خود بخود اللہ رب العالمین کی طرف کھینچا ہوا چلے آتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے میرے بھائی، ورنہ وہی آدمی جو سال کے 11 مہینے فجر کے وقت میں منہ بھا کر کے سویا ہوا رہتا ہے اور ایک شیطان آ کر کے سال کے 11 مہینے اس کے منہ میں پیشاب کر کے جاتا ہے، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کی برکت آپ دیکھ لیجئے کہ وہی آدمی جو بے خوف و خطر اپنی زندگی سال کے 11 مہینے گزارتا، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا؟ آخر یہ ماحول بناتا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین بناتا کیسے؟ جو بندوں کو بہکانے والی چیزیں ہیں، بندوں کو اللہ کی طرف سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، جو شیاطین ہیں، جو گندے وسائس ہیں، ایسی چیزوں کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے۔ اسی لیے یہ ماحول ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، ایک امن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی چیز عام دنوں کے اندر جو ہمارا معاشرہ بدامنی کا شکار ہوتا ہے، لیکن رمضان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ وجہ کیا؟ بھائی روزے سے وہی آدمی، وہی لڑکا، وہی نوجوان جب ہماری ماں بہن بیٹی سال کے 11 مہینے میں جاتی ہے، اپنی آنکھوں سے بھیڑیے کے مانند جا کر کے راستوں میں بیٹھ کر کے دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں پر نظریں جما کر کے بیٹھا ہوا رہتا ہے، لیکن جب وہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ اب اس سے بڑی برکت آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ ہے رمضان المبارک کی برکت اور فضیلت۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب جو اللہ رب العالمین نے پہاڑوں پر بہت ساری چیزوں پر نازل کرنے کا حکم دیا، لیکن ساری چیزوں نے اپنے اوپر لینے سے انکار کر دیا، پھر اللہ رب العالمین نے لاسٹ میں آخر میں آ کر کے امت محمدیہ کو یہ قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب دی، اور یہ کتاب بھی اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر نازل کیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس سے پہلے کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، اس تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن بہت ساری روایتوں کے اندر کلام بھی ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے تک قرار دیا کہ یہ حسن ہے۔ کہا کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے، وہ سارے کے سارے صحیفے، وہ ساری کی ساری کتب اسی مہینے کے اندر نازل کی گئی۔ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا، اپنے بندوں پر اسی مہینے کے اندر نازل کر کے اپنے بندوں پر نافذ کیا۔ یہ اس رمضان المبارک کی بابرکت ہے میرے بھائی، یہ فضیلت۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان بار بار ہم سنتے ہیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا 1000 مہینہ کوئی معمولی چیز ہے۔ آپ پوری زندگی گزار دیں گے تب بھی بہت سارے لوگ نہیں پاتے 1000 مہینہ، نہیں ملتا ہے آج کے دور میں کسی کو۔ بہت سارے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے 1000 مہینہ پوری زندگی میں نہیں ملتا، اور بندہ پوری زندگی ایسا تو نہیں ہے کہ عبادت میں لگا رہتا۔ میرے بھائی ایک مہینہ کم سے کم آتا ہے، اس مہینے کے اندر آپ دل جمعی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ آئیے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیے۔ میرے بھائی ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنے کاروبار کو 50% ٹائم دیجیے، 50% آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیے، اور جب آخری عشرہ آ جائے آپ 100% آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دیجیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جو وقت آپ کے گناہوں کے کفارے کا وقت بن سکتا ہے، یہی وہ وقت ہے جو وقت آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دلا سکتا ہے۔ یہی مہینہ ہے میرے بھائی، ہمیں معلوم ہے گرچہ وہ اس مہینے کے اندر کسی بھی دن وہ رات مل جائے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس سلسلے میں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسی مہینے کے اندر وہ رات آتی ہے، کیوں نہ ہم اس رات کے لیے ایک مہینے تک اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے جوڑ لیں۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ 11 مہینے تو ہم کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کمائیے، لیکن کم سے کم ایک مہینہ آپ اللہ رب العالمین کو زیادہ دیجیے، آپ آئیے، زیادہ عبادت کیجیے، آپ نوافل کا اہتمام کیجیے۔ عام دنوں کے اندر اگر آپ نوافل کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں
تو اس مہینے کے اندر آپ نوافل کا اہتمام کیجیے، کیونکہ رمضان المبارک میں نوافل کا بھی ثواب کہیں فرض سے کہیں زیادہ ملتا ہے، اور فرض کا ثواب تو کہیں زیادہ، کئی گنا بڑھا کر کے اللہ رب العالمین دیتا ہے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے میرے بھائی۔ اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، سب سے اہم یہی ہے میرے بھائی۔ آج جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جس امت پر قرآن کو نازل کیا، آج اسی امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، کتنے افسوس کا مقام ہے میرے بھائی۔ آج ہم میں سے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے، ڈوب کر کے مر جانا چاہیے۔ ہمیں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمارے منافع کی چیز ہوتی ہے، اگر ہم اس کو نہیں سیکھے رہتے ہیں، اس کے لیے وقت لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، جا کر کے اس کو سیکھتے ہیں، لیکن اے مسلمان، تف ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر کہ جس قرآن کو رب کائنات نے تیرے لیے نازل کیا، جس قرآن کو تیری ہدایت کے لیے رب نے نازل کیا، آپ تو نے اسی قرآن کو چھوڑ دیا۔ کہاں گئی تیری غیرت مسلمان؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ مر چکے ہیں ہم، صرف نام کے لیے زندہ۔ یاد رکھو، اللہ کے پیارے نبی آپ کے تعلق سے شکایت کریں گے، آپ کے خلاف اللہ سے شکایت کریں گے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور اگر نبی شکایت کریں گے بچ نہیں پاؤ گے مسلمانوں، یاد رکھو۔ اگر آپ نے نہیں سیکھا قرآن پڑھنا، اللہ کی قسم بچ نہیں پاؤ گے، کوئی بہانے بازی اللہ کے یہاں نہیں چلے گی۔ یہ سوچو ہم انگلش میڈیم سے پڑھے، فلاں سے پڑھے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، تمہیں تجارت کرنی ہوتی ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، تم تجارت جا کر کے سیکھتے ہو، تم اس کے لیے کمپیوٹر تمہیں نہیں آتا ہے، ایک سال کا کورس تم جا کر کے کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ اس کے لیے تم اپنا وقت نہیں نکال سکتے، امام کے پاس نہیں آ سکتے، تم بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا سیکھ لو۔ تمہارے اندر سے غیرت بڑھ چکی ہے، تمہیں صرف دنیا کی لذت نے اپنے اندر مدہوش کر دیا، تمہیں آخرت سے اسی دنیا نے تمہارا منہ پھیر دیا۔ آخرت میں کیا منہ دکھاؤ گے رب کائنات کے یہاں؟ کوئی منہ نہیں دکھا پاؤ گے، اور پھر سوائے رسوائی کے، سوائے ذلت کے، آخرت میں میرے بھائیو کچھ اور ہمیں حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ کھلے طور پر میں یہ بات بولتا ہوں تاکہ ہمارے اندر غیرت آ جائے، کم سے کم ہم سن کر کے ہمارے اندر اتنی طرف ہو جائے کہ جب تک ہم سیکھ نہیں رہے ہیں، ہم کم سے کم قرآن سنیں تو۔ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ نماز پڑھ لیے، بکواس والی باتوں میں ہم لگ گئے، اثر ہو جاتی ہے ظہر کے بعد، اثر سے مغرب ہو جاتی ہے، لیکن تف ہے مسلمان تجھ پر، تو ایک حرف قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایک حرف اگر پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 گنا تک نیکیاں بڑھا کر کے دیتا ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ دیتا ہے، اگر اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اور تجھے کیا پڑی ہے مسلمان؟ کیا پڑی ہے ہمیں اور آپ کو؟ کہاں چلے گئے ہم؟ بکواس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، فلاں کی برائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، فلاں کی چغلی اور غیبت کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، بس قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ آج ہمارا اور آپ کا وتیرہ ہے۔ مسلمانوں، کہاں سے تم کامیاب ہوگے؟ کہاں سے ہم کامیاب ہوں گے؟ کہاں سے ہمیں سرخروئی ملے گی؟ کہاں سے ہمیں اقتدار ملے گا؟ نہیں ملنے والا۔ اگر یہی ہمارا رویہ رہ گیا، سوائے ذلت کے، دنیا بھی تمہاری ذلیل و خوار ہوگی، اور آج ہو رہی ہے مسلمان، آج ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑا، ہم نے نمازوں کو چھوڑا، ہم نے فرامین کو چھوڑا، ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑا، نبی کے بتائے ہوئے فرامین سے ہم نے اپنا رشتہ ہم نے توڑ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر مسلمانوں کو دیکھ، موب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، آپ تو سوشل میڈیا بھرا پڑا، آپ کے رب کو گالیاں دی جا رہی ہے، آپ کو پتا؟ ہم بے غیرت ہو چکے، موبائل روزانہ کھول کر کے دیکھتے ہیں، قرآن کو گالیاں دی جاتی ہے، اللہ قرآن کو گالیاں دی جاتی ہے، ہمارے رب کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہمارے نبی کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ کہاں بے غیرت ہو؟ ہماری بے غیرتی کس حد تک چلی گئی ہے؟ ہم کب جواب دیں گے؟ جب ہمیں علم رہے گا نا اس سلسلے میں، قرآن کے بارے میں ہمیں علم ہوگا تو جواب دیں گے، نبی کے بارے میں، نبی کے چرتر کے بارے میں ہمیں علم ہوگا تو جواب دیں گے نا۔ ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، ہمارا دین سے ایسا لگتا ہے کوئی تعلق نہیں، صرف مسلمان ہیں نام کے لیے، بس ہم صرف نام کے لیے مسلمان اور کھانے کے لیے مسلمان ہیں بس۔
آج ہم کھانے کے لیے ایسا لگتا ہے پیدا کیے گئے. آپ دیکھ لیجئے مسلم علاقوں میں جا کر کے، ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی زندگی کا اصل مقصد صرف کھانا ہو چکا ہے. آج کروڑوں کی پراپرٹی لوگوں کے پاس ہے، جو لوگ صرف بنا کر کے رمضان المبارک کے اندر بیچتے ہیں، جو لوگ کھانا وانا بنا کر کے اور نئی نئی چیزیں، کیا نام ہے، پوڑی اور فلاں ڈھکا پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، ساری چیزیں بنا کر کے بیچتے ہیں. نماز کا وقت ہو جاتا ہے، رمضان المبارک کا افطاری کے لیے لوگوں کے بیچتے ہیں، لیکن خود توفیق نہیں ملتی جا کر کے نماز پڑھنے. تحفہ ہے آپ کے اس کاروبار پر، حرام ہے آپ کا یہ کاروبار، سن لو، حرام ہے، حرام ہے، سن لو. اگر آپ نماز کو چھوڑ کر کے حلال تجارت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم تجارت آپ کی حرام ہے. آپ نے اپنے تجارت کو، اپنے کاروبار کو اپنا رب بنا لیا. یاد رکھو مسلمان، آپ اگر رب کو ناراض کر کے اگر کوئی بات، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کے پاس وقت ہے، پھر بھی آپ نالائق گری کرتے ہوئے آپ نماز کے لیے نہیں آ رہے مسجدوں میں، آپ اللہ کے گھر سے منہ موڑ رہے ہیں، یاد رکھو تمہارا کھانا پینا سب کچھ حرام ہو جائے گا. جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا آج اسی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں. سر جھکانے کے لیے مسلمان، ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، صرف نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں، ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے وقت نہیں. ابھی کوئی دعوت دے دے بھی، دیکھو کسی کی طرف سے دعوت مل جائے، سب سے پہلے جبہ کبا مار کر کے، اچھا اچھا کپڑا پہن کر کے، عطر لگا کر کے، سب سے پہلے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے سامنے، دعوت ہے نا. لیکن وہی دعوت اگر نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے، نہیں یار. اللہ کے بندو، ہمیں اور آپ کو افسوس کرنا چاہیے اپنے اوپر. اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے میرے بھائی کہ اس ایک مہینے کے اندر آپ جو پریشان رہتے ہیں نا کاروبار میں، تجارت میں، اتنا کما لوں اتنا کما لوں، میں آپ کو بتا دوں آدمی جتنا ہی کمائے گا اتنی ہی زیادہ مال کی ہوس اس کے اندر پیدا ہوگی. نبی نے کہا کہ اگر انسان کو ایک احد پہاڑ کے برابر ایک قیراط اگر اسے سونا دے دیا جائے، اس کا معاملہ یہ ہوگا، اتنا بڑا یہ لالچی انسان ہے کہ وہ سوچے گا مجھے ایک قیراط اور مل جائے، ایک اونٹ پہاڑ کے برابر سونا مجھے اور مل جائے. اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کا، انسانوں کا پیٹ بھرنے والا نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کے اندر اللہ رب العالمین ہماری موت کا، ہماری زندگی کا، ہماری رزق کا، ہمارے کاروبار کا، ہماری زندگی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات شب برات والی رات ہے. یہ قول باطل ہے، مردود ہے. شب برات کے اندر کچھ نہیں ہوتا سوائے بدعت و خرافات کے. اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے، کس میں؟ رمضان میں، جس میں ہم کتنا کمانے والے ہیں، کیا کمانے والے ہیں، کتنا گوانے والے ہیں، اور کیا کرنے والے ہیں، کتنے دن زندہ رہیں گے، ساری چیزیں رب کائنات اسی مہینے کے اندر ایک رات میں ہماری پوری بایو ڈاٹا اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے لکھواتا ہے. اسی مہینے کے اندر اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے ایک رات ایسی نازل کی ہے جو مبارک رات ہے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے حکیمانہ فیصلہ کرتا ہے. اس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے اپنے فرشتوں سے لکھوا دیتا ہے. آؤ اللہ سے دعا کرو، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے کاروبار میں، تمہاری تجارت میں، تمہاری رزق میں اللہ رب العالمین مزید اضافہ کر دے. اور اگر اللہ کو ہی ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہو، جا کر کے تجارت اور کاروبار میں لگے ہوئے، ہو سکتا ہو جو تمہاری تجارت ابھی تھوڑی موڑی چل رہی تھی اللہ اس کو بھی ٹھپ کر دے، اس کو بھی بند کر دے. کیا کر لو گے؟ کچھ کر لو گے اللہ کا؟ بولو، کر لو گے کچھ اللہ کا؟ کچھ نہیں کر پاؤ گے. یاد رکھو مسلمانوں، پھر سوائے کف افسوس کے ہتھیلی ملتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلاؤ گے اور کوئی چیز ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اتنا یاد رکھو مسلمانوں کہ بار بار آپ کے سامنے اسی لیے بولا جاتا سخت انداز میں، تاکہ ہمارے اندر غیرت پیدا ہو جائے، ایمان پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے جڑ جائیں، ہم قرآن و سنت سے جڑ جائیں. ہم اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے کی ہر رات میں، ہر دن میں اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے.
تو ہم اس مہینے کے اندر عبادت کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے آزاد کروا لیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن کے گردنوں کو تو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہو سکتا ہو آئے ہم اللہ رب العالمین کے در پر گڑ گڑائے, روئے اللہ رب العالمین کے سامنے, روئے آ کر کے اللہ کی عبادت کریں. ہو سکتا ہو اللہ رب العالمین ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے. اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں پر رحیم ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, رمضان المبارک کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے, یہ رمضان جو آتا ہے نا, پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ہمارے لیے. ہم نے پچھلے 11 مہینے میں جتنے بھی گناہ کیے, کبیرہ گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کبیرہ گناہ کو چھوڑ کر کے آپ نے جو صغیرہ گناہ کیے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. نبی کائنات نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر, کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اگر آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک, جو اس کے اندر جو اس کے کئی گناہ سرزد ہوئی ہے صغیرہ گناہ, اللہ رب العالمین اس گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے اس رمضان کو. اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے, عبادت کریں گے, ہم نے جتنے بھی گناہ کیے صغیرہ گناہ, ساری گناہوں کو اللہ رب العالمین ہمارے معاف کر دے گا, مٹا دے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں نا, ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے 2-4 دن آتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. میرے بھائی اس کا اہتمام کیجیے, آپ اس کا اہتمام کیجیے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ اگر آپ نکال کر کے آ رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو سننے کا ثواب ملے گا وہ الگ سے. قرآن آپ سن رہے ہیں اس کا آپ کو ثواب ملے گا, لیکن آپ کے 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین مٹا دے گا اگر آپ قیام اللیل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے, نماز تراویح نوافل کا اہتمام کرتا ہے, اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. اس سے بڑی فضیلت آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں, آپ کے امام صاحب نے بتایا ہوگا. آئیے 1-2 مسائل, 2-3 مسائل جو اہم ہیں وہ بھی بتانا ضروری ہے, چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے. لوگ آ کر کے امام صاحب سے سوالات وغیرہ بھی کرتے ہوں گے. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ, ہمارے یہاں کیسا ہم نیت نہیں کرتے ہیں. کتنے لوگ نیت کر کے سحری کھاتے ہیں بتائیے؟ ہے کوئی جو نیت کر کے سحری کھاتا ہے؟ کوئی خطیب اگر پوچھے آپ بول سکتے ہیں. ہے کوئی جو نیت کر کے سحری کھاتا؟ کتنے ہیں میرے بھائیو, کتنے لوگ ہیں بتاؤ, کتنے لوگ نیت کر کے سحری کھاتے ہیں؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اگر نیت نہیں کر رہے ہیں آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا, کیا کریں گے آپ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ, جس شخص نے قبل الفجر یعنی فجر سے پہلے سحری کے وقت میں جس نے نیت نہیں کی روزہ رکھنے کی, فلا صیام لہ, اس کا روزہ ہی قابل قبول نہیں. کتنے دنوں سے ہم نیت نہیں کرتے. نیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زبان سے نیت کر رہے ہیں, آپ ہر رات ہر روز آپ کو نیت کرنی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کو نیت کرنی ہی کرنی ہے. آپ کو دل کے اندر یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں یہ سحری کھا رہا ہوں تاکہ میں روزہ رکھ سکوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں اور پھر ہماری آنکھ صبح میں کھلتی ہے جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ روزہ ہوگا ہمارا, نفلی روزہ آپ کا ہو جائے گا, لیکن آپ کو اس کے اندر نیت کرنی پڑے گی. نہیں نیت کے کہاں سے روزہ ہو؟ تو آپ اس طریقے سے نیت کر کے سوئیں کہ انشاءاللہ میں صبح میں اٹھوں گا, سحری کھاؤں گا, پھر روزہ رکھوں گا. میری مائیں اور بہنیں یہ بھی اس نیت کو کر کے سوئیں, اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں. آپ سحری پکا کر کے آپ اگر رات میں سوتی ہیں, یہ نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ صبح میں اٹھیں گے, سحری کھائیں گے, روزہ رکھیں گے. اگر آپ کی آنکھ بھی نہیں کھلی تو بھی انشاءاللہ آپ کا روزہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا, آپ کا روزہ قابل قبول ہوگا. لیکن آپ نے اگر نیت نہیں کی ہے, آپ کے روزے کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا, بلکہ پیارے نبی کی حدیث کے مطابق آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا.
اسی طریقے سے ایک چیز، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جب افطار کرتے ہیں، بس 2 منٹ لوں گا میں، زیادہ نہیں، ہمارے یہاں جب افطار کرتے ہیں، کیونکہ مسئلہ بتانا بہت ضروری ہے، ہمارے یہاں جب افطار کرتے ہیں نا تو ہم احتیاط کرتے ہیں، وقت ہو جاتا ہے کیا سوچتے ہیں رک جاؤ 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ رک جاتے ہیں، تھوڑا احتیاط کر لیتے ہیں، پتہ نہیں بھی ٹائم ہوتا نہیں، یہ یہود و نصارہ کی آپ موافقت کر رہے ہیں، آپ کو مخالفت کرنا ہے یہود و نصارہ کی، آپ جلدی کریں اس چیز میں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب تم سحری کرو، افطار کرو تو افطار کے اندر جلدی کرو، افطار کے اندر جلدی کرو۔ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہو، وقت ہو جائے، بغیر کسی احتیاط کے آپ فوراً ٹوٹ پڑو۔ کیا مطلب ہے؟ آپ سحری افطار کرنا شروع کر دو۔ ٹوٹ پڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ سیدھا دسترخوان پہ لیٹ کر کے دونوں ہاتھ سے کھانا شروع، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے آپ افطار کرنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل الفطر، افطار کے اندر جلدی کرو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، میری امت اس وقت تک خیر پر برقرار رہے گی، بھلائی پر قائم رہے گی جب تک اس کے یہاں افطار میں جلدی ہوگی۔ اور ایک چیز اور، سحری جب کھاتے ہیں نا 5 منٹ پہلے 7 منٹ پہلے اناؤنسمنٹ ہو جاتا، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، کھانا پینا بند کر دو، ابھی آپ نیت کر لو، زبان سے نیت کرایا جاتا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ نیت بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں انہی کے علماء نے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک میٹنگ رکھی گئی تھی انہی کے علماء کی، ان لوگوں نے سارے ہندوستان کے مفتی ایک جگہ بیٹھ کر کے یہ فیصلہ لیا کہ یہ جو نیت ہم کرا رہے ہیں اپنی قوم کو، اپنی امت کو، یہ نیت جو ہے یہ بدعت ہے، اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، بلکہ نبی کی حدیث تو چھوڑیے کوئی من گھڑت روایت بھی موجود نہیں اس سلسلے میں۔ تو اگر کوئی آدمی اگر زبان سے نیت کر رہا ہو، آج سے میرے بھائی آج سے ہی چھوڑ دو، دل کے اندر صرف نیت کر لو، تمہارے دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سحری کریں تو آخری وقت تک، اللہ کے نبی نے کہا آخری وقت تک سحری کرتے رہو، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی لیٹ اٹھا، بیچارہ 5 منٹ بچا ہے، اگر وہ سحری کرنا چاہتا ہے آپ نے 7 منٹ پہلے بند کروا دے، کیا کرے گا؟ بھوکا روزہ رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، سچویشن آ جائے، نبی کی حکمت دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے برتن، اگر برتن ہاتھ میں لے لیے ہو، کھا پی رہے ہو، اذان کی آواز تم سن رہے ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذان کی آواز تم سن رہے ہو، کھاتے پیتے رہو، اتنا کھا لو کہ تمہارے جسم کے اندر لگے کہ ہاں ہم نے کچھ کھا لیا، روزہ رکھنے کی اہلیت ہو جائے تمہارے اندر، اتنا کھا لو، اگر اذان کی آواز سن رہے ہو تب بھی، لیکن جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر کرو گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال جو آتا ہے وہ یہ ٹوتھ پیسٹ کا، کہ آپ مسواک تو اس کے اندر کوئی شک نہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو کیا نام ہے یہ منجن ہے، جو ٹوتھ پیسٹ ہے، اس کو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس بارے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کو کیا نام ہے نمی والی رطب کہا جاتا ہے، یعنی نمی والا جو منجن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ پانی کے اندر بھی آپ کلی کرتے ہیں ذائقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو گویا کہ وہ آپ کے اندر نہیں جانا چاہیے منہ میں، اگر آپ منہ صاف کر رہے ہیں صاف کر کے آپ کلی کر دیجئے، اس کا ذائقہ آپ کے حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے، آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، آپ میرے سوا کسی بھی عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہی جواب ملے گا۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور ایک ضروری بات، کیونکہ ہمارے اکثر شادی شدہ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ایک ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ حالت جنابت میں بھی آپ سحری کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں اس طریقے سے ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی حالت میں سحری کی، اس کے بعد فجر کا وقت ہو گیا، پھر اللہ کے نبی نے غسل کیا، پھر جا کر کے فجر کی نماز پڑھی۔ ہمارے شادی شدہ حضرات، اگر آپ کو ایسی سچویشن آ جائے تو آپ سحری کر سکتے ہیں، گرچہ اذان ہو جائے، اس کے بعد آپ غسل کر کے آپ آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ یہ سب مسئلہ پوچھنے سے کتراتے بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ واضح کر دوں کیونکہ مسائل بہت ضروری ہیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کے
برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہماری بھی گردنوں کو اس ماہ مقدس کے اندر آزاد کر دے۔ الہ العالمین تو ہماری بھی خطاؤں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم بھی خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہم بھی سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ الہ العالمین تو اپنے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے الہ العالمین تو ہماری بھی گناہوں کو، ہماری بھی خطاؤں کو الہ العالمین تو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں الہ العالمین تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جتنے ایام بچے ہیں ان میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں ان میں قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں، مارے پیٹے جا رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کی تکلیفوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ ہموار کر دے۔ الہ العالمین جب ہم اس کائنات سے رخصت ہوں، ہماری وفات ہو، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔